میرے مہمان ہیں صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، پیر آف عیدگاہ شریف. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. پیر صاحب، اللہ کے نبی، سب سے پیارے نبی کے نواسے، اور جو حضرت امام حسین امام حسن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، کسی سے ڈھکا نہیں ہے. ان کے لیے گھوڑوں کی کمی ہو سکتی تھی، ان کے لیے افواج کی کمی ہو سکتی تھی، ان کے لیے پانی کی کمی ہو سکتی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ پراجا صاحب، آپ نے آج کے اس خوبصورت دن میں اس مجلس کا انعقاد کیا. یقیناً جس طرح علامہ صاحب نے بھی اور میرے بہت ہی محترم قبلہ اشرفی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ نے بھی جس طرح آغاز میں کہا کہ ہمیں اس کے فلسفے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شہادت بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا، قربانیوں کا ذکر کرنا، یہ عام بات نہیں، یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اپنے محسنین کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کی یاد کو زندہ رکھنا. لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دیکھا جائے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش. جس طرح حضرت نے بھی ذکر کیا، قبلہ اشرفی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی کوئی معاذ اللہ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی اس لائن یزید کے ساتھ، آپ کو نہ کوئی اقتدار کی ضرورت تھی. آپ نے اگر یہ قدم اٹھایا، اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے شہزادوں کو ہے وہ قربان کر دیا، اپنی جان دے ڈالی. تمام شہزادیاں اور آپ کی خواتین جو ہیں وہ اسیر بن کے جو ہے وہ یزید کے دربار میں گئی. ان ساری قربانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ان ساری قربانیوں کی وجہ تب ہی آپ نے بیان فرما دی تھی. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اقتدار کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی. آپ نے انقار بیعت کی وجہ تب ہی بتا دی تھی جب ولید نے آپ کو مدینہ منورہ میں بلایا تھا. آپ نے فرمایا تھا میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، اور یزید اس کی میں بیعت ہرگز نہیں کروں گا. اس کی وجہ کہ یہ فاسق و فاجر ہے، یہ تارک شریعت ہے، یہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، یہ شراب کو عام کرنا چاہتا ہے، یہ زنا کو عام کرنا چاہتا ہے، یہ نماز کا انکاری ہے، یہ احکام شریعت کا انکاری ہے، یہ میرے نانا کی سنت پر حملہ کر رہا ہے، یہ دین کی ساخت پہ حملہ کر رہا ہے، دین کی جو اصل روح ہے اس کو بدل کے لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہ رہا ہے. اس وجہ سے میں کبھی اس کی بیعت نہیں کروں گا. صرف یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام نے اتنی قربانی دی، اپنی جان لٹا دی، اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا. کس وجہ سے؟ تاکہ دین ہم تک صحیح حالت میں پہنچے. فراچا صاحب، اگر اس دن حضرت امام علی مقام یہ قربانی نہ دیتے تو آج یہ دین ہمارے تک اس حالت میں نہیں پہنچتا. آج تک ہم مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر یہ احسان رہے گا امام علی مقام کا کہ انہوں نے اس وقت عظیم قربانی دی کہ آج ہمارے تک یہ دین اس طرح پہنچا ہے، اس حالت میں پہنچا ہے. یہ ان کی ہم پہ مہربانی ہے، احسان ہے. اور صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا، اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اقتدار کے لیے تو آپ کو کوئی کمی نہیں تھی. آپ جب حج سے نکلے، 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلے، اگر آپ اس وقت اعلان فرما دیتے تو کون ایسا مسلمان ہے جو میدان عرفات میں بیٹھا رہتا؟ سب آپ کے ساتھ جاتے. ترماہ بن ابی نے آپ کو 30,000 کے لشکر کی پیشکش کی تھی. آپ نے فرمایا میرا مقصد جنگ یا میرا مقصد اقتدار نہیں ہے، میرا مقصد نانا کے دین کو بچانا ہے. پیر صاحب، میں ایک ظلم و بربریت کے خلاف ڈٹ گئے، قربانی دی، اور ایک جودھ مسلسل یا عزم مسلسل کی بنیاد رکھی. آج کے اس دور میں ظالم کے خلاف، جابر کے خلاف ڈٹ جانا کیا ریلیونس دیکھتے ہیں آپ؟ یقیناً سب سے پہلے یہاں امام علی مقام نے جو وجہ تھی وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا تھا کہ یزید ایک ظالم تھا. اس کی اور بھی بدماشیاں، صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، 700 صحابہ کی شہادت اس کے حکم پر ہوئی، 10,000 تابعین کی شہادت اس کے حکم پر ہوئی، 300 عورتوں کی آبرو ریزی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں اس کے حکم پر ہوئی. تو یہ سارا ظلم و ستم، جہاں شریعت پہ دیگر معاملات پہ حملہ، وہاں امام علی مقام کے پیش نظر اس کا سارا یہ ظلم و ستم بھی تھا جس کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کہیں بھی ظلم دیکھیں، کہیں بھی زیادتی دیکھیں، کہیں بھی اس طرح کسی کو دیکھیں کہ وہ شریعت کے خلاف کھڑا ہے یا ظلم کر رہا ہے قوم کے اوپر، تو وہاں اس کے خلاف کھڑے ہوں. اور یاد رکھیے گا، بندے چاہے کتنے بھی کم ہوں اور آگے چاہے کتنی بھی قوت کیوں نہ ہو، امام علی مقام نے ثابت کیا، امام علی مقام کے اس اقدام نے ثابت کیا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اور جو ظالم ہوتا ہے وہ چند لمحات کی حکومت کر کے ہمیشہ کے لیے ذلت اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اور جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو امن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے
ایک استعارے کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، قیامت تک وہ حق کی آواز کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ آج اگر یزید کا نام رہ گیا ہے تو ایک تبرہ کے طور پہ رہ گیا ہے، اگر آج یزید کا نام رہ گیا ہے تو ایک گالی کے طور پہ رہ گیا اس یزید کا جس نے حضرت امام علی مقام سے جنگ کی۔ آج اگر یزید ہے تو فقط ایک نفرت کا سمبل بن گیا ہے، اور آج جہاں حسین کا نام آئے گا امن کے لیے آئے گا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، مسلمان تو تمام مسالک کا احترام کریں گے، تب تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکے گا جب تک وہ حسین سے محبت نہیں کرے گا۔ چاہے جس مذہب کے تعلق رکھنے والے شخص کے آگے، پڑھے لکھے شخص کے آگے آپ حسین کا نام لیں گے، وہ عقیدت سے سر جھکائے گا، وہ حسین کا نام احترام سے سنے گا۔ تو امام حسین نے ثابت کیا جب بھی کوئی اللہ کی رضا کی خاطر امن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اگر ظالم کو وقتی طور پہ چند لمحات کی فتح یا اقتدار مل بھی جائے تو قیامت تک مشن اور نام اسی کا رہتا ہے جو حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جو حق کے لیے کھڑا ہوا۔ صرف ایک جملہ یہاں حضرت سقینہ سلام علیہا، جن کو سکینہ کہا جاتا ہے، اصل تلفظ سقینہ سلام علیہا کا، ایک بات رکھنا چاہوں گا۔ آپ نے دربار یزید کی بات کی، یا آپ یقین کریں قبلہ زبان کانپتی ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی کہ اس نے جو وہاں گستاخیاں کی ان کو بیان کیا جا سکے، لیکن اس نے حضرت سکینہ سلام علیہا کو مخاطب کیا نا تو آپ چہرے سے اپنا منہ چھپا، اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا رہی تھی۔ جب وہ رسی ڈھیلی کی گئی، پوچھا کہ منہ کیوں چھپا رہی ہو، آپ نے فرمایا کہ تم جیسے بدبخت سے منہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں۔ ایک جملہ ہے قبلہ جو ہار اور جیت کی پہچان بتاتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بات کی اہل بیت اطہار کا، وہ جو اللہ پہ ایمان اور پھر وہ جو اس وقت بھی جرت تھی وہ بتاتا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد 4 سال کی سقینہ سلام علیہا، ان سے یزید نے پوچھا کہ سقینہ تم نے ہمارا منظر کیسا پایا؟ سقینہ کا جواب دل پہ لکھنے والا ہے۔ سقینہ نے کہا یزید تیرا تو یہ چند لمحات کا منظر تھا جو گزر گیا، قیامت کے دن ہمارا منظر ہوگا، قیامت کے دن اب ہمارے منظر کا انتظار کرو، اس دن تمہارا کیا بنے گا۔ تو آپ نے بتا دیا ظالم اگر کچھ ظلم کر بھی لے تو حق کے لیے اٹھنے والے کے لیے دنیا میں بھی ہمیشہ عزت ہے، اور قیامت کے دن تو ہوگا ہی اس کی عزت۔ 14 سال ہو گئے جیسے آپ نے فرمایا کہ یزید ایک گالی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، عزت نہیں ہے اس کی۔ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، ہم سب مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی، ان کے خاندان کی جو قربانی تھی، وہ ان کی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں تھی، وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں تھی۔ مقصد تھا کہ اسلام کی اساس پہ، بنیاد پہ جو حملہ کیا جا رہا تھا، حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، پوری امت کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ ہم آج کے اس دن کے حوالے سے، اس قربانی کے تناظر میں، ہم اللہ کی رسی کو کیسے مضبوطی سے تھام کے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہم فرقوں میں نہ بٹیں، ہم گروپوں میں نہ بٹیں، ہم ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں، جیسے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار بیان کی۔ اتحاد کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں آج کے دن؟ حضرت امام علی مقام کی اگر قربانیوں کو دیکھا جائے، امام علی مقام کی قربانیاں، تمام اہل بیت اطہار کی قربانیاں، تو یقیناً امت کی سربلندی کے لیے تھی، امت کی اسلام کی سربلندی کے لیے تھی، امت کی عزت کی خاطر تھی، اور امت کی بقا اسی میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھاما جائے، جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جو آپ نے اتحاد امت کا بریک سے پہلے ارشاد فرمایا، اس وقت امت کو سب سے زیادہ درکار ہے چیز وہ اتحاد اور اتفاق ہے، جس میں یقیناً ہم سب قبلہ اشرفی صاحب بھی بغرے میں شریک ہیں، ان کی بھی اس میں بہت کاوش ہیں۔ ہم سب کا یہی ہے کہ اتحاد امت ہو، امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے بھی جب تک اختلافات ہیں تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اختلافات اب مسالک کے درمیان نظریاتی اختلافات تو ہیں اب، اور ان اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختلافات سے پیدا ہونے والے شر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، پر میں کسی کو کافر کہوں، کوئی مجھے کافر کہے، میں کسی کو گمراہ کہوں، کوئی مجھے گمراہ کہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یا تو یہ ایک بات یہ ہے کہ جو دین کی مسلمات کے اوپر بات کرے گا یا ان چیزوں کے اوپر بات کرے گا، ان چیزوں کے خلاف بات کرے گا جن پر نصوص قطعیہ موجود ہیں یا واضح دینی تعلیمات موجود ہیں، جس طرح اہل بیت اطہار کی عزت ہے، صحابہ اکرام کی عزت ہے، دیگر معاملات ہیں، تو اس وقت علماء کا جواب دینا وہ بھی ایک ان کا اہم ترین تقاضا ہے اور ان کا منصب ہے۔ لیکن اس میں زیادہ ضروری ہے، یہ شر پسند قوتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، جو اغیار کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ہوتی ہیں، بہت تھوڑی قوتیں ہوتی ہیں شر پسند، ورنہ
ورنہ تمام مسالک کے اکابر حضرت تشریف فرمائے اہل تشیع میں اہل سنت میں، میں نے اشرفی صاحب کی خدمات کا ذکر کیا، تمام کی یہی ہوتی ہے کہ اتحاد اور اتفاق قائم ہو. تو جو مین لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ اکٹھے بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، اور صرف وہ بیٹھنا اور نشستم گفتم برخاستہ نہ ہو، بلکہ بیٹھیں آپس میں اور ایک عمل بنایا جائے، اور تمام احباب کو اس بات پہ جمع کیا جائے کہ اختلافات نہیں بھی ختم ہو سکتے، لیکن جن اختلافات سے شر پیدا ہو رہا ہے ان کا شر کس طرح ختم کیا جائے اس پہ ایک بیانیہ بنا کے قوم کو دیا جائے.